اور پھر حضور کا ان کے ساتھ ایک عجیب پیار تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور ان کو تقبلا، دونوں کو چومتے تھے، آپ دونوں کو سونگھتے تھے، آپ دونوں سے پیار کرتے تھے، آپ دونوں کو سینے سے لگاتے تھے، آپ دونوں کو سینے پہ لٹاتے تھے، اور انتہائی محبت ہے کہ ابھی اپنا لعاب منہ ان کے زبان مبارک ان کے منہ میں اور کبھی ان کی زبان اپنے منہ میں لیتے تھے۔ یہ محبت کی انتہائی ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کسی سے پیار کا اور کوئی انداز سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کوئی کسی سے ایسا پیار کرے جیسے رحمت کائنات حسین ابن علی سے۔ حسین تن تنہا تھے، سامنے ظالموں کا، جابروں کا، آمروں کا، بے دینوں کا ایک بڑا لشکر جرار تھا، اور وہ مسلح تھا اور ہتھیاروں سے لیس تھا۔ یہ تن تنہا تھے، اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کے لاشیں پڑے تھے، لیکن وہاں پر اللہ کے حضور سجدہ شکر بھی ادا کر رہے ہیں، سجدہ صبر بھی ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر اپنی جان کو جان آفری کے حوالے بھی کر رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محرم الحرام کا محترم مہینہ ہے، اس میں خاص طور پر اہل بیت رسول اور ان میں سید الشہداء کربلا، امام مظلوم حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شبیہ نبی بھی ہیں، جگر گوشہ رسول بھی ہیں، فرزند رسول بھی ہیں، ابن علی بھی ہیں، سبط النبی بھی ہیں، اور سیدہ بطول کے فرزند ارجمند بھی ہیں، ان کا تذکرہ کثرت سے کیا جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 56 سال ہے، لیکن ایک بہت بڑا امت میں سانحہ حادثہ یا افسوس کی بات ہے کہ جب ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ میں بلا تفریق عرض کر رہا ہوں، اپنے کریں غیر کریں، ماننے والے کریں نہ ماننے والے کریں، محبت میں غلو کرنے والے کریں اعتدال والے کریں، سب کے لیے یہ المیہ ہے کہ جب حضرت حسین کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بیان کیا جاتا ہے، آپ کی پیدائش بیان کی جاتی ہے، آپ کا لڑکپن بیان کیا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت کی کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد سیدنا حسین کو یوں کہیے کہ فراموش کر دیا جاتا ہے۔ پھر آخری دور میں جب یزید کا زمانہ آیا اور جناب سیدنا حسین کربلا کی طرف چلے، اس واقعہ کربلا کو اہمیت سے بیان کیا جاتا ہے، اسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور اس میں ذکر حسین کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی عمر والا ایک عظیم المرتبت انسان اور ایک عظیم نسب حسب اور خاندان کا مالک، اور پھر اتنے بڑے علم و عمل تقوی اور زہد کا وارث، کیا اس کی عمر 6 سال 10 دن ہے؟ یا یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی دین اسلام کے احیاء کے لیے گزاری ہے، جس نے اپنے والد بزرگوار جناب سیدنا علی اور نانا محترم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر گزاری ہے، اس پوری زندگی کو فراموش کر کے چند دنوں میں محدود کیوں کر دیا جاتا ہے؟ تو میری ایک دلی خواہش ہے کہ میں کچھ نشستوں میں ذکر حسین بالترتیب بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشے، مختلف عنوانات، جن میں سیدنا رسول اللہ حضرت حسین عہد نبوی میں، حضرت حسین خلفائے راشدین حضرت ابوبکر عمر عثمان اور علی، ان کے ادوار مبارکہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کے ساتھ سیدنا حسین عبادت، سیدنا حسین کی تلاوت، سیدنا حسین کی سخاوت، سیدنا حسین کا زہد و تقوی، سیدنا حسین کا مجاہدہ، اور پھر سیدنا حسین کی شجاعت، جرأت، بہادری، اور واقعہ کربلا میں آپ کے وہ عظیم کارہائے نمایاں جو رہتی دنیا تک ہمیشہ یاد کیے جائیں گے، جس کی وجہ سے آج ذکر حسین ہے، جس کی وجہ سے آج حسینیت کا احترام ہے، جس کی وجہ سے آج جناب حسین زندہ و جاوید ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مختلف نشستوں میں اسے ترتیب سے بیان کروں۔ آج پہلی نشست ہے، اس میں مختصراً جناب سیدنا حسین کی ابتدائی زندگی کے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کا خاندان والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے بڑا عظیم المرتبت ہے،
یہ نبوی گھرانہ ہے، بنو ہاشم بنو قریش، خاندان رسالت، خاندان نبوت کے آپ چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں میں چنا جنہوں نے سب سے پہلے حضور پر کلمہ پڑھا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جس نے رسول اللہ کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھی ہے، اور رب کی زمین پر رب کو رسول اللہ کی موجودگی میں پہلا سجدہ کرنے والا میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر حضرت علی کو یہ اعزاز ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں سیدنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو گویا جیسے آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر پہلے آئے، عورتوں میں سیدہ خدیجہ پہلے آئیں، قیامت تک جتنے مرد کلمہ پڑھیں گے اس کا ثواب یقیناً ابو بکر کے حصے میں، جتنی عورتیں ایمان لائیں گی ان کا ثواب حضرت خدیجہ کے حصے میں۔ تو ایسے ہی جتنے بچے اور وہ آزاد لوگ جو اپنی جوانی اور شباب میں اور جرأت اور بہادری کے مظاہرے کریں گے، شجاعت اور دلیری کے جوہر دکھائیں گے، وہ سب کا سب صدقہ ہے سیدنا علی ابن ابی طالب کی اس جرأت اور بہادری کا۔ تو جس کا والد اس جرأت اور بہادری کا مقتدا پیشوا اور رہنما ہو، سیدنا علی ابن ابی طالب آپ کے والد بزرگوار تھے۔ پھر آپ کی والدہ محترمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جن کو حضور نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ایک روایت میں فرمایا سیدۃ النساء العالمین، کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، ایک روایت میں فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ النساء المؤمنین، تمام مومن عورتوں کی سردار ہے۔ یہ سرداری کا تاج اس عظیم خاتون فاطمہ الزہرا کے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے یہ اعزاز ان کے سر سجایا ہے۔ اور صرف یہاں تک بس نہیں، حضور نے فرمایا یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، حضور نے فرمایا میری لاڈلی بیٹی ہے، مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ حضور سفر سے آتے تو ان کے گھر جاتے تھے، ان سے محبت فرماتے تھے۔ اب یہ بی بی آتی تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر جب حضور جاتی تو رحمت کائنات دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاتے تھے۔ تو ابا وہ ہیں، اماں یہ ہیں۔ اب اس خاندان کو اوپر آپ دیکھتے چلے جائیں تو نانا مصطفیٰ ہے، نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور آقا پوری کائنات کے امام ہیں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عرب کی سب سے بڑی رئیس خاتون تھی، جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، سب سے پہلے اللہ کے نبی کو تسلی دی، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر آپ کا حوصلہ بڑھا کر گویا آپ کی دعوت و تبلیغ میں آپ کی شریک کار بنی، یہ سیدہ خدیجہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فاطمہ الزہرا کو بیوی بنایا علی ابن ابی طالب کی، یعنی یوں سمجھیے خدا کے حکم سے رحمت کائنات نے اپنی بیٹی دختر نیک اختر لخت جگر نور نظر یہ بنت پیمبر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو خاتون جنت بھی ہیں، جو سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی ہیں، جو زہرا بھی ہیں، بطول بھی ہیں، ان کا عقد علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ آپ سے جو بچے ہوئے ان میں سب سے پہلے بیٹے حضرت حسن ہیں، اور دوسرے جناب سیدنا حسین ہیں۔ حضرت حسن کی سیرت پر بھی انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر تفصیل سے گفتگو کروں گا، لیکن اس وقت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ تو جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن دونوں بھائیوں کے درمیان 11 مہینے کا فاصلہ ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ رمضان المبارک میں 3 ہجری میں حضرت حسن کی پیدائش ہے، 4 ہجری اور شعبان کی 4، 5، 3 اختلافی روایت کے ساتھ، بعد نے 6 بھی لکھا ہے۔ معروف یہ ہے کہ 5 شعبان کو جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ پیدا ہوئے، اور اس کی اطلاع سرور کونین رحمت عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ جب جناب حسن پیدا ہوئے تو اس وقت بھی حضور آئے، حسین پیدا ہوئے اس وقت بھی حضور آئے، جب حسن پیدا ہوئے تو اس وقت بھی آقا نے کانوں میں آذان کے جملے کہے۔ جناب سیدنا حضرت حسین کی ولادت باسعادت ہوئی تو ان کے کان میں بھی رحمت کائنات نے آذان کے جملے کہے، تکبیر کے کلمے کہے، اور یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں آذان دینے کی ترتیب میرے علم میں نہیں ہے، آپ نے کبھی کسی موقع پر نہیں دی، لیکن ان بچوں کے کان میں آذان کے جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ سیدہ ام الفضل حضرت عباس کی اہلیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، میں بہت پریشان ہوئی، اور وہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اللہ کے محبوب میں نے خواب دیکھا ہے، بہت پریشان ہوں، بڑی افسردہ ہوں، میں اس کی تعبیر چاہتی ہوں۔ فرمایا کیا؟ میں نے دیکھا ہے کہ محبوب
آپ کے جگر کا ایک ٹکڑا، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور وہ میری گود میں آ گیا ہے، تو میں اس کو دیکھ کر بہت پریشان ہوں کہ یہ کیا؟ فرمایا اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا اور اس بچے کو تو اپنی گود میں لے گی، اس کی تربیت کرے گی۔ تو فرمایا یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ جناب سیدنا حسین پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کان میں اذان کہی، 7ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے منگوائے، ان کو قربان کیا، اور یہ عقیقہ تھا جو آپ نے کیا، اور 7ویں دن ہی ختنے کی سنت کو زندہ کیا۔ اور اس میں بھی ایک عجیب ترتیب ہے کہ آپ نے فرمایا پہلے مینڈو کو ذبح کرو، پھر اس کے بعد ختنہ کیا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کے بال منڈوائے، اور ان بالوں کے مقدار یعنی یوں سمجھ لیے اس کا وزن کر کے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کیا، اور یوں کہ اس کی قیمت، اس کی مقدار کی چاندی کا صدقہ کیا اور کسی مستحق اور ضرورت مند کو دیا۔ اور یہ وہ سنت ہے جو رہتی دنیا تک رہے گی کہ کسی کے ہاں بیٹا ہو بیٹی ہو تو 7ویں دن ان کا نام رکھا جائے، اور اسی دن ان کا عقیقہ کیا جائے، اسی دن ان کے سر کے بال مونڈے جائیں، اور اگر بچہ ہے اور صحت مند ہے اور طاقت ہے اور ڈاکٹر اس کی اجازت دیتے ہیں تو اس دن اس کا ختنہ کیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے فرمایا نام کیا تجویز کیا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب جنگجو کو کہتے ہیں، لڑاکے کو کہتے ہیں، چونکہ علی خود بہادر تھے، علی خود شیر تھے، علی خود جرنیل تھے، علی مختلف جنگوں میں نہیں ہر جنگ میں ایک فاتح کی حیثیت سے، باکردار کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے اول اور آگے رہے، تو آپ نے یہ نام رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی ولادت پہ فرمایا اس کا نام میں حسن تجویز کرتا ہوں۔ پھر حضرت حسین پیدا ہوئے تو پوچھا کیا نام رکھا؟ تو انہوں نے فرمایا جی میں نے تو ان کا حرب رکھا ہے۔ تو آقا نے نام تجویز فرمایا اس کا نام میں حسین رکھتا ہوں۔ اللہ نے تیسرا بچہ عطا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ فرمایا میں اس کا نام محسن رکھتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے 3 بچے عطا کیے تھے، ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام شبیر تھا، ایک کا نام مشبر تھا، اس لیے حسن، حسین اور محسن ان کے ناموں کی مناسبت سے میں اپنے بچوں کا نام رکھ رہا ہوں۔ حضرت محسن بچپن میں انتقال کر گئے، اب یہ دونوں بچے بڑے ہوئے اور جوانی پائی، اور پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں بڑے کارنامے کیے، مختلف جنگوں میں یہ شریک ہوئے، خلفائے راشدین کے عہد خلافت میں یہ مختلف جنگوں میں اور فتوحات میں بھی شریک ہوئے، اور پھر اللہ نے کہ محبوب نے ان کے فضائل بیان کیے، ان کی عظمتیں ارشاد فرمائیں، رحمت کائنات نے خود ان کی تربیت فرمائی۔ جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 6 یا 7 روایتیں اس کم سنی کی عمر میں کہ یہ 6 سال کے تھے جب آقا کا وصال ہوا ہے، تو روایتیں حضور سے نقل ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ معوذتین مجھے حضور نے یاد کرائی تھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح و شام پڑھو، اللہ تبارک و تعالی ہر مصیبت سے بچاتا ہے۔ فرمایا دعا مجھے حضور نے یاد کرائی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرائی تھی۔ وضو کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ فرمایا میں کم سن بچہ تھا تو ایک دن مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کے صحن میں کھجوریں پڑی تھیں، میں نے ایک کھجور اٹھائی منہ میں ڈالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں انگلی ڈالی اور کھجور باہر نکلوا کے فرمایا ہم سادات خاندان نبوت اللہ نے ہم پہ صدقے کو حرام کیا ہے۔ تو گویا پرورش، تربیت، شروع سے بچوں کا مزاج اللہ کے محبوب نے اپنی سیرت طیبہ اور اپنے اسوہ حسنہ کا سب سے زیادہ پرتو اگر ڈالا ہے تو گویا اپنی اولاد پر، اور ان میں جناب سیدنا حسن اور حضرت حسین ان دونوں شہزادوں پر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب علی ابن ابی طالب خود فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے حسن اور حسین، دونوں کی خوبی یہ ہے کہ علی سر سے لے کر سینے تک یہ چہرہ علی کا رسول اللہ سے ملتا ہے، کہ دور سے کوئی آتا ہوا حضرت حسن کا حضور سے ملتا ہے، یہ حضرت علی فرماتے تھے، دور سے کوئی آتا ہوا دیکھتا تو محسوس ہوتا کہ یہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اور فرمایا چہرے سینے سے لے کر جسم پورا پاؤں تک یہ پورا وجود جس میں چال ڈھال، انداز،
اعصاب اور پھر وجود کے یعنی جسم کے مختلف حصے، جیسے لوگ کسی کا ہاتھ دیکھ کے کہتے ہیں اس کے ہاتھ فلاں سے ملتے ہیں، اس کا قد فلاں سے ملتا ہے، اس کی رنگت فلاں سے ملتی ہے، اس کے پاؤں فلاں کے پاؤں کی طرح ہیں، تو فرمایا یہ پھر سارا حسین کا جسم رحمت کائنات کی شبیہ تھی۔ کانا شبیہ ہے رسول اللہ، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو دیکھ کر یہ طے ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے محبوب کے شہزادے آ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ سے ایک روایت ہے جس کو کنز العمال نے نقل کیا ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام آ کر عرض کیا اور کہا اللہ کے محبوب اس سے پہلے میں زمین پر کبھی نہیں آیا، میں آج مجھے اجازت ملی ہے اور آپ کی خدمت میں اور زیارت کے لیے آیا ہوں اور آپ کو ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جتنے جوان ہوں گے ان جوانوں کی سرداری کا تاج آپ کے ان دونوں بچوں کے، ان دونوں شہزادوں کے، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن بھی حسین بھی، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے اور وہ ان کے سر پر یہ تاج رکھا جائے گا، یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بات رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتہ ابھی مجھے بتا کے جا رہا ہے۔ اور پھر حضور کا ان کے ساتھ ایک عجیب پیار تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور ان کو تقبلا، دونوں کو چومتے تھے، آپ دونوں کو سونگھتے تھے، آپ دونوں سے پیار کرتے تھے، آپ دونوں کو سینے سے لگاتے تھے، آپ دونوں کو سینے پہ لٹاتے تھے، اور انتہائی محبت ہے کہ ابھی اپنا لعاب منہ ان کے زبان مبارک ان کے منہ میں اور کبھی ان کی زبان اپنے منہ میں لیتے تھے۔ یہ محبت کی انتہائی ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کسی سے پیار کا اور کوئی انداز سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کوئی کسی سے ایسا پیار کرے جیسے رحمت کائنات حسین ابن علی سے پیار کر رہے ہیں۔ اور صرف یہاں تک بس نہیں، آقا کی عادت مبارک تھی کہ ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، آپ نے چادر اوپر اوڑھی ہوئی تھی، صحابی رسول نے پوچھا محبوب یہ اندر کیا چیز ہے، جیسے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہو، تو آپ نے اپنا کپڑا ہٹایا تو ایک طرف جناب حسن تھے، دوسری طرف جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ ان کو یوں کر کے سونگتے تھے۔ پوچھا گیا محبوب کیا ہے؟ فرمایا ریحان من الجنہ، یہ جنت کے میرے پھول ہیں، خوشبو ان سے آتی ہے، ان کو سونگتا ہوں، ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ گویا دنیا میں چلتے پھرتے جنت کے وہ شہزادے جن سے جنت کی خوشبو آتی تھی، جنت کے سردار تھے، جنت کے وارث تھے اور رحمت کائنات کی محبتوں کے امین تھے، یہ جناب حسن اور حسین تھے۔ یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے تھے، امامین الامامین الحبامین السعیدین الشریفین الکریمین سید الحسن والحسین۔ یہ دونوں کو یہ عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب کی تھی۔ پھر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ نماز میں ہوتے، یہ بچے کندھے پہ چڑھ جاتے، اب سجدہ اتنا طویل کر دیتے تھے، اتنا لمبا کر دیتے تھے کہ کئی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ ہوتے، آپ سر نہ اٹھاتے کہ بچے نیچے نہ گر جائیں، اور بعض دفعہ یوں ہوتا کہ بڑے پیار سے حضور پکڑ کے نیچے کرتے اور پھر آپ اپنا سر مبارک اٹھاتے، اور اس طریقے سے آپ اپنی عبادت میں بھی ان سے پیار فرماتے تھے۔ مسجد نبوی میں حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور دوران خطبہ یہ شہزادے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے مسجد نبوی کی طرف تشریف لائے ہیں، اندر آئے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ممبر سے اترے ہیں، اور ان بچوں چونکہ کمسن بچے تھے، چھوٹے تھے، معصوم تھے، تو بچہ چلتا ہے تو اس کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ بچہ گر نہ جائے، تو آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، آپ نیچے اترے، گئے، جا کر اٹھایا، سینے سے لگایا، اپنے ساتھ آ کر ممبر پر دائیں بائیں بٹھا لیا دونوں کو، اور پھر بٹھانے کے بعد فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے لیے مال بھی اولاد بھی اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، کہ میں اللہ کے دین کا خطبہ جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہا ہوں، لیکن اولاد کی اس کیفیت کو میں بھی برداشت نہیں کر سکا، نیچے اترا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھاؤں اور میں انہیں اپنے سینے سے لگاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر پیار فرماتے تھے۔ اس پر ایک آخری بات عرض کر کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، سیدہ ام ایمن، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ ہیں،
یہ وہ خاتون ہیں جو حضرت عبداللہ سے سیدہ آمنہ کے حصے میں آئی تھی اور حضور کے ساتھ اس سفر میں تھی جو آپ نے بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ مدینے کا سفر کیا تھا اور واپسی پہ والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہی ایمن حضور کو لے کے آئی تھی۔ تو اس نے آ کر کہا کہ محبوب اللہ آقا مسجد میں تشریف فرما تھے، کہا حضرت حسنین کریمین دونوں شہزادے کہیں اٹھ کے چلے گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ بہت پریشانی ہوئی تو حضور بھی اٹھے، صحابہ بھی اٹھے حسنین کریمین کو تلاش کرنے کے لیے، کوئی اس طرف کوئی اس طرف کوئی اس طرف، اور حضرت سلمان کہتے ہیں جس طرف حضور گئے میں بھی اسی طرف چلا گیا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جاؤں اور جا کر میں ان بچوں کو تلاش کروں۔ چنانچہ تلاش کرتے ہوئے ہم ایک جگہ پر پہنچے، جا کے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک سانپ ہے جو یوں اوپر اپنا سر کیے ہوئے اور اپنا پھڑ یوں منہ کھولے اس طریقے سے کھڑا ہے جیسے کوئی کسی کا راستہ روکتا ہے۔ تو ان دونوں کو وہ بچے کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف وہ سانپ ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے جب آ جاتے ہوئے دیکھا تو سانپ اپنا راستہ لے کے چلا گیا۔ پھر ہم نے جا کر ان بچوں کو اٹھایا، گویا وہ سانپ ان کی خدمت میں راستہ اس لیے روک کے کھڑا تھا کہ اللہ کے محبوب کے آنے میں پریشانی نہ ہو اور یہ بچے کہیں گم نہ ہو جائیں، اور وہ راستہ روک کے کھڑا ہوا ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا، ان کو پیار کیا اور پھر آپ ان کو ساتھ لے کر آئے۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات حدیث کی کتابوں میں اس طریقے سے عجیب و غریب محبت کے واقعات ہیں کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرمایا کرتے تھے۔ بیعت کی کئی قسمیں ہیں اسلام کے اندر۔ سب سے پہلی بیعت اسلام ہے کہ جب آدمی کافر سے مسلمان ہوتا ہے اور کسی کے ہاتھ پہ کلمہ اسلام پڑھتا ہے تو بیعت اسلام اس کو کہتے ہیں۔ ایسے ایک بیعت ہے جس کو بیعت جہاد کہا جاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے مطابق موقع پر بھی اور بھی مختلف مقامات پہ صحابہ کو تیار کرتے تھے، پھر آپ ان سے بیعت لیتے تھے بھی کون کون میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ اس طریقے سے بیعت اصلاح بھی ہوتی ہے کہ آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے، کسی شیخ بزرگ یا ایسے ہی حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق سے جو سلاسل چلے ہیں یہ اسی بیعت کا سلسلہ ہے۔ ان میں سے ایک بیعت وہ بیعت تبرک ہوتی ہے کہ وہ اس قابل عمر رسیدہ آدمی تو نہیں ہے، چھوٹا، لیکن اس کو ہاتھ بڑے کے ہاتھ پہ اس لیے آئے کہ آنے والے وقت میں یہ فخر اور ناز سے کہہ سکے کہ میں نے فلاں کے ہاتھ پر ہاتھ دیا تھا۔ میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں۔ بچپنا تھا، طالب علمی کا زمانہ تھا، ہمارے بزرگ تھے مولانا غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، ہماری اسی مدرسے کی چھوٹی سی مسجد تھی، جمعہ شروع کرنا تھا تو ہم بڑے خوش تھے کہ ہمارے ہاں اس وقت بہت بڑے ایک اللہ والے تھے ہمارے دین پور شریف کی خانقاہ میں، حضرت میں عبدالہادی دین پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں حضرت ثانی سائیں کے نام سے مخاطب کیا جاتا تھا، اور دنیا اس دور میں انہیں جنید وقت کہا کرتی تھی۔ تو وہ یہاں تشریف لائے تو بہت سارے لوگوں نے حضرت ہمارے نانا جی سے کہا کہ حضرت سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ تو جب بیعت ہونے لگے تو نانا جی نے، میں چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے بھی پکڑ کے، میرے ساتھ میرے 2-3 اور عزیز خالزاد بھائی تھے، ایک ان میں سے حاجی محمد صدیق تھے، شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، اور بھی تھے، ہمیں آگے بڑھایا کہ تم بھی بیعت کر لو۔ اب وہ حضرت نے ہمیں ہاتھ دیا، بیعت کی، لیکن ساتھ یہ فرمایا بچوں تم بچے ہو، ابھی پڑھ رہے ہو، یہ بیعت تو ہو گئی لیکن اس کے اگلے مراحل کہ ذکر اذکار، تسبیح و تحلیل، معمولات، عبادات، یہ آپ کے عالم بننے کے بعد ہوں گے۔ تو یہ وہ ہوتی ہے جس کو بیعت تبرک کہا جاتا ہے کہ آدمی ناز کرے کہ میں نے فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا تھا، ان کے ہاتھ پر میری بیعت ہوئی تھی۔ ہمارے کئی لوگ پرانے بزرگوں کا جن نے دور دیکھا ہے، ان سے مصافحہ کیا ہے یا ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے، وہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے، بلکہ امام محمد ابن باقر رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سن جن بچوں کو اپنی زندگی میں آپ نے بیعت کیا، عام بچوں کو نہیں کیا، ان میں ایک جناب سیدنا حسن تھے، جناب سیدنا حسین تھے، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے، اور ایک حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جو جعفر طیار کے بیٹے تھے۔ یہ کم عمری میں حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت فرمایا تھا، تو یہ شرف ان کو نصیب ہوا اور یہ سعادت ان کو نصیب ہوئی۔ ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں میرے نواسے
میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہاں تک کہ حضور جب سفر سے کہیں سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے ہاں جاتے اور جا کر ان بچوں کو سینے سے لگاتے، پیار کرتے۔ اور بعض دفعہ یوں ہے کہ حضور کے حجرے اور اماں فاطمہ الزہرا کے گھر کے درمیان ایک ہی دیوار تھی اور اس میں کھڑکی تھی، تو وہاں سے اگر بچے کی رونے کی آواز آتی تو محبوب کھڑکی کھڑکا کے فرماتے تھے، فاطمہ میرے بیٹوں کو رونے نہ دیا کرو، ان کو رلایا نہ کرو، یہ روتے ہیں میرا دل دکھتا ہے۔ اس قدر اللہ کے محبوب محبت فرماتے تھے، جن کی تربیت محبوب نے اتنی کی ہے، محبتیں اتنی دی ہیں، ان ساری تربیتوں کا اثر، اس ساری محبت کا اثر، اس ساری رحمت کائنات کی توجہ کا اثر یقیناً کربلا کے ریگ زاروں میں اس وقت ظاہر ہوا کہ جب حسین تنے تنہا تھے، سامنے ظالموں کا، جابروں کا، آمروں کا، بے دینوں کا ایک بڑا لشکر جرار تھا اور وہ مسلح تھا اور ہتھیاروں سے لیس تھا، یہ تنے تنہا تھے، اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کے لاشیں پڑے تھے، لیکن وہاں پر اللہ کے حضور سجدہ شکر بھی ادا کر رہے ہیں، سجدہ صبر بھی ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر اپنی جان کو جان آفری کے حوالے بھی کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ دیدہ ہو گئے، پوچھا گیا محبوب کیا بات ہے؟ فرمایا ابھی ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے مجھے آ کر کہا ہے کہ یہ آپ کے دونوں بچے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن اس حسین کو آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو انہیں شہید کر دیں گے، اور مجھے وہ دھرتی بتائی بھی گئی اور اس کا حصہ دکھایا بھی گیا کہ یہاں حسین ابن علی کا خون گرے گا۔ تو گویا اس وقت حضور نے جب یہ خبر سنی، اور ویسے بھی کسی بچے کے متعلق والد کو پتہ چل جائے، والدہ کو پتہ چل جائے بھئی میرے بچے کو یہ تکلیف ہے، یا کسی نے ایسے کوئی پکڑ کے لے گیا ہے یا کوئی مارے گا، یعنی ایک آنے والے واقعے کا بھی اگر پیش کی اندیشہ ہو جائے تو بندہ کتنا پریشان اور غم زدہ ہوتا ہے۔ تو حضور کو اتنا غم تھا کہ اس وقت آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن یہ آنسو صبر و تحمل کے ساتھ تھے، اس میں واویلا اور چیخ و پکار نہیں، اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور آقا نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر یہ ہے کہ جب مصیبت کی پہلی اطلاع ملے اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت حسین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اگلی گفتگو انشاءاللہ میں اس پر کروں گا کہ حضرت حسین اور خلفائے راشدین کا ادوار، جن میں تقریباً حضرت صدیق کا دور، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے ادوار میں صحابہ کرام کا جناب حسین سے تعلق اور جناب سیدنا حسین کا ان کے ساتھ تعلق، ان کی محبتیں، اور پھر ان کے ساتھ وہ دور کیسا گزرا اور کتنی عظمتوں والا تھا، ان کا آپس میں کیا پیار تھا، تاکہ ہمیں بھی وہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے جو صحابہ کو حضرت حسین سے محبت کا تھا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔